الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ معرفت صحابہ، محبت صحابہ، یہ سب اصول دین میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر بھی، چاہے صدیق اکبر سے متعلق ہو، عمر فاروق سے متعلق ہو، عثمان ذو النورین سے متعلق ہو، علی بن ابی طالب سے متعلق ہو، عشر مبشرہ سے متعلق ہو، بدری اور جو ہے دیگر بدری صحابہ ہوں، دیگر صحابہ ہوں، کسی بھی صحابی سے متعلق کسی طرح کی بھی نازیبہ گفتگو ہو تو کہیں نہ کہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دین بیزار ہے، اسلام سے متعلق کہیں نہ کہیں وہ بیر رکھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب و سنت میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی معرفت پر ابھارا گیا ہو، ان سے محبت کی تلقین کی گئی ہو، اور اس سلسلے میں 50 قرآنی آیات اللہ رب العالمین کی ترضی ان پر ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی ان پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پہلو ان کی تعریف کی ہے، ان کے ایمان کی، ان کے عمل کی، ان کے جذبات کی، ان کی قربانیوں کی۔ احادیث تو اتنی کثرت سے ہیں کہ محدثین نے، چاہے وہ کتب ستہ کے مؤلفین ہوں، دیگر علماء ہوں، دیگر محدثین ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل پر، ان کے مناقب پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے مطلب ان چیزوں پر کسی کی نظر ہو اور پھر بھی صحابہ پر یا کسی ایک صحابی پر یا صحابی کے کسی عمل پر وہ ایک طرح کی بیزارگی کا اظہار کرتا ہو ان افراد سے، تو دراصل اس کی دین بیزاری پر یہ دلالت کرتی ہے۔ اب غور کیجیے کہ قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ جو سورۃ الحدید میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ایک سبب نزول ہے۔ میں تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی نے ایک صحابی کے حق میں ذرا سی گفتگو کر دی، کچھ نازیبہ الفاظ ان کے حق میں استعمال کر دیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمائے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ صحابہ کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفاضل رکھے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی گفتگو کر دی، اللہ رب العالمین نے یعنی تنبیہ فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں حافظ ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ نے بڑی شاندار بات آپ نے کہی ہے۔ آپ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے، الرسالہ یعنی رسالۃ فی المفاضلۃ بین الصحابہ، جو شیخ سعید الافغانی جو عربی زبان و ادب کے ماہرین میں سے ہیں، آپ کی تحقیق سے وہ جو ہے مطلب تباہ ہوا ہے۔ اس مختصر رسالے میں بہت ساری باتیں اور کئی پہلوؤں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور ان میں جو تفاضل ہے اس کو آپ نے بیان کیا ہے۔ حافظ بن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ کہنا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جب ایک صحابی کو ایک صحابی کے حق میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا اور سختی سے روکا اور تنبیہ فرمائی، تو کہا کہ ھذا فی الصحابۃ فیما بینہم فکیف بمن بعدہم معہم رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ صحابہ کے درمیان کی جو گفتگو ہے اس پر اللہ رب العالمین نے روک لگائی اور سختی کی اور سخت تنبیہ فرمائی، تو کہا کہ ھذا فی الصحابۃ فیما بینہم فکیف بمن بعدہم معہم، صحابہ کے بعد کے جو افراد ہیں، تابعین، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ان کو اگر صحابہ کے حق میں جو ہے مطلب تفاضل میں پیش کیا جائے، ان کی کوئی بات ان کے حق میں کی جائے، یا صحابہ کی کسی بھی طرح کی نازیبہ ان کے حق میں گفتگو کی جائے، اندازہ لگائیے اس میں کتنی خطورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ سے متعلق ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے، ان سے جو محبت اور عقیدت ہونی چاہیے، ان پر ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے، ان سے متعلق ہمارا جو نقطہ نظر ہونا چاہیے، اہل سنہ والجماعہ کا جو موقف ہے، یہ اس پر اہل علم نے اتنا لکھا ہے، اور دور حاضر کی اگر ہم بات کریں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر اتنی گفتگو ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خصوصی طور پر سلفی علماء کا اس میں جو رول رہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں دراصل آج اس نشست میں امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یہ دراصل ایک بھائی کے طلب پر ہے، کسی کی طلب پر جو ہے یہ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔
معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی سیرت جو ہے وہ بہت ہی یعنی پھیلی ہوئی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا خانوادہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا گھرانہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی دین اسلام کے تئیں خدمات، کتابت وحی کی اگر ہم بات کریں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی جو دیگر قربانیاں ہیں، ان کے حق میں جو فضائل ہیں، اور قرآنی آیات جو بالذات معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شخصیت اس میں جو ہے مطلب نظر آتی ہے، اور احادیث کی تو بھرمار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ ظاہر بات ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر گفتگو کرنا، اس کے لیے ایک نشست نہیں کئی نشستیں درکار ہیں۔ آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر ایک طرح کی جو ہے مطلب سوشل میڈیا پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ہمارے کرم فرما شیخ عنایت اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ جو جدہ میں رہا کرتے تھے، آج کل ہمارے بنگلور ہی میں ہیں، حفظہ اللہ تعالی، آپ نے بہت ہی ہمت افزائی کی اور جو ہے مجھے ابھارا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر گفتگو کی جائے اور آپ کی ہمہ جہت جو شخصیت ہے اسے اجاگر کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے 7 نشستوں میں نے کئی پہلوں پر جو ہے الحمدللہ میں نے گفتگو کی ہے۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر بھی اس طرح کی گفتگو کی جائے، لیکن بالذات آج کی اس نشست میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے متعلق جو ہے اس ایک پہلو کو جو ہے میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بات آئی ہی کچھ ایسی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے اسلام سے متعلق معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یعنی آپ اندازہ لگائے کہ علماء آپ کا جس انداز میں نام لیتے ہیں، خال المؤمنین، کاتب وحی رب العالمین، خیر ملوک المسلمین، ان القابات سے جو ہے آپ کو جو ہے مطلب نوازا جاتا ہے، آپ کو پکارا جاتا ہے، آپ کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمہ جہت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آج اس نشست میں جو ہے ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا اسلام، آپ کا قبول اسلام، اور جو ہے اسلام پر آپ کی ثبات قدمی، اور اسلام پر آپ کا جمے رہنا، اور جو ہے اس کے جو اثرات ہیں، اس سلسلے میں ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہی کیوں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دفاع پر اتنی کتابیں ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے متعلق جو ہے مستقل تبیبات اہل علم کی، اور سوشل میڈیا کے دور میں آج جو بالکل ہر چھوٹی موٹی بات سامنے آ جا رہی ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے متعلق اتنی جرأت، اتنی جسارت کہ لوگ کیا کچھ کہتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، سنتے ہوئے دل دہل جا رہا ہے اور ایک لرزہ طاری ہو جا رہا ہے، لیکن کہنے والا کتنا جری ہے، سبحان اللہ، کتنا نڈر ہے اور کتنا اپنے آپ کو معمون سمجھ رہا ہے اللہ رب العالمین کے پکڑ سے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو یعنی کہ کیوں آپ ہی پر گفتگو ہو رہی ہے، اور کیوں آپ ہی کا دفاع جو ہے اہل السنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں، سلفی علماء کا اس میں رول جو اتنا مطلب مؤثر رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ تاریخ بغداد میں ہمیں ایک قول ملتا ہے۔ تاریخ بغداد جو ہمارے پاس ہے، دار الغرب الاسلامی، جو ہمارے پاس تونس سے چھپا ہوا جو نسخہ ہے، یہ جو یہاں پر رکھا ہوا ہے دکتور بشار عواد معروف اعظمی حفظہ اللہ کا، تو یہ جو تاریخ بغداد ہے، تاریخ مدینہ السلام، اس کی جو پہلی جلد ہے اس میں آپ نے ایک اس پہلو بھی گفتگو کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں کون کون صحابہ جو ہے مطلب بغداد اور اس کے قرب و جوار عراق کے علاقوں میں آئے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 50 صحابہ کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں، 50 صحابہ کا تعارف آپ نے کیا ہے، اور ان 50 صحابہ سے متعلق وہ آثار بھی آپ نے نقل کی ہیں تاریخ کے حوالے سے، کہ جو ہے وہ تاریخ مدینہ السلام ہو یا عراق کے متعدد شہروں میں ان کا ورود ہوا ہو۔ ایسے میں 50 صحابہ میں سے 48 نمبر پر معاویہ بن ابی سفیان کا بھی نام ہے رضی اللہ عنہما۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے متعلق ایک 5-6 صفحات پر آپ نے جو ہے مطلب گفتگو کی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے متعلق جو آپ نے ان کی سیرت کو ذکر کیا ہے، ان میں ایک قول ہمیں ملتا ہے، ایک صاحب ہیں، ایک تابعی کہہ رہا ہوں، ایک معروف راوی حدیث ہے کتب ستہ کی، سنن ترمذی میں آپ کی کوئی روایت نہیں، الربیع ابن نافع جو اپنی کنیت سے مشہور ہیں ابو توبہ، الربیع ابن نافع ابو توبہ الحلبی، شیخین کے رجال میں سے ہے، صحیح بخاری میں کتاب الطلاق اور کتاب المزارعہ میں آپ کا ذکر ملتا ہے، کتاب المزارعہ میں ایک معلق روایت ہے، تو 241 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے، معروف راوی حدیث ہے۔
آپ کا ایک قول اس میں ذکر کیا گیا تاریخ بغداد میں. تاریخ بغداد میں آپ کا جو قول خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ذکر کیے ہیں، الربیع بن نافع ابو توبہ الحلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہی پر جو ہی گفتگو کیوں کی جاتی ہے. آپ نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ستر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كشف الرجل الستر اجترئ على ما وراءه. کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما یہ ایک طرح سے دیگر صحابہ کے لیے ایک آڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک حجاب کی حیثیت رکھتے ہیں. گویا کہ ایک مملکہ ہے، ایک ملک ہے، اس کی جو سرحدیں ہوتی ہیں، سرحدوں کی کتنی پاسداری کرنی پڑتی ہیں. اگر سرحد کسی نے پار کر لیا ہو، سرحد کو فتح کر لیا ہو اور سرحد کو جو ختم کر دیا ہو تو پھر بآسانی وہ اندر داخل ہو سکتا ہے. تو کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے رضی اللہ عنہما، ستر اصحاب النبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت پر گفتگو کی جائے اور سب تماشائی بن کر کے بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ پر جو ہے نازیبا الفاظ استعمال کریں، حتیٰ کہ آپ کے اسلام سے متعلق سوال کھڑا کر دے کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، سبحان اللہ. پھر تو دیگر صحابہ پر بھی گفتگو ہو گئی، یہاں تک کہ جو ہے صدیق اکبر پر بھی گفتگو ہو جائے گی، اور یہی ہوتے آ رہا ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعہ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے دفاع میں یعنی اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، ہر پہلو سے جو ہے مطلب سبحان اللہ آپ کا دفاع کیا، آپ کی خدمت کی. یہ دین کی خدمت ہے، کل صحابہ کی خدمت ہے، پورے دین اسلام کی خدمت ہے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہ آپ کے جو قبول اسلام سے واقف ہونے سے پہلے اس بات سے بھی ہم واقف ہوں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا کب، کتنی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. ظاہر بات ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں اس بات سے بھی واقف ہونا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی ولادت کب ہوئی. حافظ بن حجر رحمہ اللہ الاصابہ فی تمییز صحابہ ہمارے پاس الحمدللہ رکھی ہوئی ہے، تو اس میں آپ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے متعلق آپ نے لکھا کہ آپ بعثت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی ہے. حالانکہ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کی ہے کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام 18 سال کی عمر میں ہوا ہے. بہرحال حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے اس اعتبار سے یہ چیز کافی معارض ہے. حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی ہے اور آپ نے اس کو ایک طرح سے درست قول قرار دیا ہے، اقرب الی الصحہ آپ نے بتایا ہے. تو ایسی صورت میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بعثت سے پہلے کے 5 سال اور بعثت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مکی کے 13 سال. اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے اسلام کب قبول کیا، اس سلسلے میں کافی روایات ہیں. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کے جو کتاب فضائل الصحابہ ہے اس میں ذکر معاویہ بن ابی سفیان اس عنوان کے تحت جو باب امام بخاری نے قائم کیا رحمہ اللہ، تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے وہاں پر کافی تفصیل سے لکھا ہے کہ متعدد اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا. صحابہ کی جذبات کو دیکھ کر، صحابہ کی جوان مردی کو دیکھ کر، صحابہ کی یکجہتی کو دیکھ کر، صحابہ کی جو قدردانی تھی رسول اللہ کے حق میں صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور آپ کے تئیں جینا مرنا، یہ جو صحابہ کا جو مزاج تھا یہ آپ کے دل کو جو ہے مطلب نرم کر دیا تھا باذن اللہ تعالی. یہ یہاں پر آپ نے اسلام قبول کیا. بعض روایات میں ملتا ہے کہ عام قضاء عمرۃ القضاء کا جو معاملہ تھا 7 ہجری کو، اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا. عام الفتح فتح مکہ کی مناسبت سے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا. یہ ساری روایت ہمیں ملتی ہیں. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے چونکہ روایات میں صحت ہے اس وجہ سے آپ نے جمع و تطبیق کی جو ایک شکل آپ نے سامنے پیش کی ہے نتیجے کے طور پر، کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام وہ تو یعنی حدیبیہ کے سال ہی رہا ہے، حدیبیہ کے موقع پر ہی رہا ہے، تاہم آپ نے جو اظہار اسلام کا معاملہ رہا ہے وہ فتح مکہ کے مناسبت سے، اس لیے کہ جس گھرانے سے جس خانوادے سے آپ آتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، آپ کی والدہ ہند، تو اس گھرانے میں جو آغاز میں جو شدت رہی ہے اسلام کے تئیں، تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما میں وہ معاملہ نہیں رہا ہے، مطلب وہ ہمت آپ نہیں دکھا پائے جیسے بہت سارے صحابہ کا بھی ایسا معاملہ رہا ہے مکے کے دور میں، مکی زندگی میں بھی بعد میں بھی، اور جو ہے فی نفسی کوئی عیب بھی نہیں ہے. ایسے میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا اظہار اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فتح مکہ کی مناسبت سے، لیکن قبول اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حدیبیہ یا اس کے کچھ بعد والے ایام میں اس جانب اشارہ خطیب بغدادی نے بھی کی رحمہ اللہ. لیکن اگر ہم حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے اس قول کو درست مانیں جس میں آپ نے کہا کہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل آپ نے اسلام قبول کیا، تو اس اعتبار سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما لگ بھگ 24-25 سال کے آپ کی عمر رہی ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے. واللہ تعالی اعلم.
मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आपका जो नाम है बहुत ही यानी आपका जो नाम और नसब है वो बहुत ही मारूफ है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप करीबी जो है नसब के एतबार से बहुत करीबी रिश्तेदार हैं आप। मुआविया बिन अबी सुफियान, अबू सुफियान जो आपकी कुनियत थी, आपका नाम था सख्र इब्न हर्ब इब्न उमैया इब्न अब्द शम्स इब्न अब्द मुनाफ इब्न कुसै इब्न किलाब इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न लुवई इब्न गालिब इब्न फहर जो यही है कुरैश, और कुरैश की कई कबाइल हैं, तो ये बनु उमैया से हैं, बनु अब्द शम्स से हैं। आपके जो वालिद हैं अबू सुफियान वो तो बनु अब्द शम्स से हैं, आपकी जो वालिदा हिंद है वो भी बनु अब्द शम्स से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन अब्द मुनाफ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से अल्लाह के रसूल का जो नसब है दोनों का एक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल से बहुत ही करीबी जो है रिश्तेदारी है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का जो खानवादा है बनु अब्द शम्स की अगर हम बात करते हैं तो बनु अब्द शम्स और बनु हाशिम के जो ताल्लुकात रहे हैं मुसाहरत के, वो यानी बेअसत नबवी से पहले भी, यानी इस्लाम से पहले भी, इस्लाम के बाद भी बहुत ही यानी अटूट रिश्ता रहा है इनका। इस सिलसिले में तकरीबन मैं समझता हूँ एक 7 साल पहले की बात है, 7 साल पहले की, मैं 7-8 साल पहले की बात है, जब उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत पर मैंने दर्स दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक निस्फ रोज़ा जो है हमारा एक मुहाज़रा था, उस पर 2 हिस्सों में मुनक़सिम था, तो मैं उसमें इस मामले को भी काफ़ी तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेश किया है, जिसमें अहले इल्म के अक़वाल और तहक़ीक़ की रोशनी में और क्यों कर इस रिश्ते को दागदार करने की कोशिश की गई और कितना खेला गया, खिलवाड़ बनाया गया, जबकि हकीकत के आईने में अगर देखा जाए तो फिर बनु अब्द शम्स और बनु हाशिम के दरमियान के जो ताल्लुकात रहे हैं बेअसत नबवी से पहले भी और बाद भी। बहरहाल मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का ताल्लुक़ जो है इस खानवादे से, बनु अब्द शम्स से। जहाँ तक मसला मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की इस्लाम से मुताल्लिक़ है, ये बिल्कुल एक बदीही बात है, यानी मुतादिद अहादीस हैं, कसरत से रिवायात हैं, जिनमें इशारतन किनायतन और सराहतन मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इस्लाम से मुताल्लिक़ जो है उसमें हमें उस पर हमें ऐसे आसार मिलते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इस्लाम को साबित करने के लिए आज बैठे उस पर गुफ्तगू की जाए, ये तो बिल्कुल एक साबित शुदा चीज़ है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से मजमुअल फतावा जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मजमुअल फतावा में जो जिल्द नंबर 4 है उसमें आप देखो कि मुस्तकिल एक सवाल आपके ईमान और इस्लाम से मुताल्लिक़ किया गया है, और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने 36 सफ़हात पर जवाब लिखा है, कई पहलुओं पर गुफ्तगू की है, ईमान अफरोज़ गुफ्तगू, बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू। लाजमी तौर पर अहलुस सुन्नह वल जमा यानी हम तलबा को पढ़ना चाहिए, लाजमी तौर पर एक मरतबा पढ़ना चाहिए। बहुत ही अहम बातें आपने उसमें कही हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इस्लाम और ईमान से मुताल्लिक़ सवाल किया गया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ईमान मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा साबितुन बिन नक़्ल व इजमाअ अहलिल इल्म अला ज़ालिक। मुआविया बिन अबी सुफियान, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का जो कौल है, आपने कहा कि ईमान मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा साबितुन बिन नक़्ल मुतवातिर व इजमाअ अहलिल इल्म अला ज़ालिक। कहा कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का जो कबूल इस्लाम की अगर हम बात करते हैं, आपके इस्लाम आपके दीन की बात करते हैं, तो ये यानी इतनी रिवायात हैं कि अदद के एतबार से अगर देखा जाए तो हद तवातुर को पहुंची हैं। यानी सहीहैन की अगर बात करते हैं, सुनन अरबा की बात करते हैं, दीगर जो हदीस की किताबें हैं, तो इसमें मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इस्लाम का जिक्र इतनी रिवायात में मिलता है, इतनी कसरत से हैं वो रिवायात कि आपने कहा कि साबितुन बिन नक़्ल मुतवातिर, और अहले इल्म के यहाँ ये कोई निज़ा ही नहीं है, मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। कहा कि वह इजमा या अहले इल्म अला ज़ालिक। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के कबूल इस्लाम की इजहार की अगर हम बात करते हैं, इजहार इस्लाम की अगर बात करते हैं, तो ये फ़तह मक्का की मुनासबत से रहा है। इसलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि यानी का ईमान अमसालिही मिम्मन आमन आमल फ़तह। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ जो फ़तह मक्का की मुनासबत से बहुत सारे सहाबा जो लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें मारूफ नाम अगर देखा जाए तो मुआविया बिन अबी सुफियान हैं, आपके भाई हैं यजीद बिन अबी सुफियान, इसी तरह से सहल इब्न अम्र हैं, अबू जहल के फर्जन इक्रिमा हैं, उनके भाई हारिथ बिन हिशाम हैं रज़ियल्लाहु अजमईन, सफ़वान इब्न उमैया हैं। ये सब सहाबा जिनको अत्तुलक़ा कहा जाता है, और जो है ये सब फ़तह मक्का की मुनासबत से इस्लाम कबूल किए हैं। लेकिन मुआविया बिन अबी सुफियान की अगर बात करते हैं तो उनके इजहार इस्लाम की तारीख़ अलग है, कबूल इस्लाम की तारीख़ अलग है, जैसे कि इब्न हजर रहमहुल्लाह की तहक़ीक़ की रोशनी में हमने आपके सामने जिक्र किया है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा
دیکھیے اللہ رب العالمین نے آپ کو یعنی جس گھرانے سے آپ آتے ہیں بنو عبد شمس سے، ابو سفیان کی اگر بات کرتے ہیں، ابو سفیان کا نام دیکھیں صخر، ان کے والد کا نام دیکھیں حرب، یہ سب ایسے گھرانے کے افراد ہیں یعنی جو مکے کے رؤساء میں سے ہیں، پہلے سے ہی جو ہے مطلب ریاست اور جو ہے قیادت اور یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں میں رکھے ہیں، ان کے اندر وہ فطری طور پر یہ صلاحیتیں ہیں، اسلام نے اس میں نکھار لایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے بعد جو ہے پر اعتماد کیا ہے، ان کو بڑے بڑے مناصب عطا کیے گئے ہیں، ابو سفیان کو بھی رضی اللہ عنہ، اور ان کے فرزند یزید بن ابی سفیان کو بھی، اور جو ہے معاویہ بن ابی سفیان کو بھی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی اگر بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عجیب سا جوہر عطا فرمایا تھا اس قبیل سے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی جو قیادت رہی ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی جو فرمان روائی اور جو آپ کی ملوکیت کا جو معاملہ رہا ہے، یہ دراصل اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے، سراپا رحمت رہی ہے امت کے لیے، اسلام کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے، دیگر انسانوں کے لیے۔ آپ کو آپ کے علم و حدیث ہونی چاہیے۔ امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ نے اپنے المعجم الکبیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو مرویات ہیں اس ضمن میں لے کر کے آئے ہیں، اور لازمی طور پر شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی سلسلہ صحیحہ سے میں جلد نمبر اور حدیث نمبر میں بھول رہا ہوں، عام طور پر یہ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، تو سلسلہ صحیحہ میں اس روایت پر تفصیل سے گفتگو فرمائے ہیں، اور جو ہے بالذات اس حدیث کی اسناد پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کا حکم لگائے ہیں، چاہے جائے کہ اس کی جو دیگر جو طرق ہیں اس کی مطابقت اور شواہد پر رکھ کر کے جو آپ نے مجموعی حکم لگائے ہیں وہ تو صحیح کا حکم لگائے ہیں۔ تو سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو مفصل تخریج ہے ضرور پڑھنا چاہیے، اور بہت ہی مطلب جو تطبیق جو قواعد کی روشنی میں شیخ البانی سے ملتی ہے، اس سے بہت جو ہے مطلب یعنی اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی، جس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون إمارة ورحمة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی اسلام جو شریعت محمدیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس کا آغاز میں اللہ کے رسول نے کہا کہ نبوت ہے، پھر جو ہے خلافت راشدہ ہے، جو ابو بکر صدیق سے لے کر کے حسن بن ابی طالب تک رضی اللہ عنہ اجمعین، اور پھر کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جو اول ملوک المسلمین ہیں، بلکہ خیر ملوک المسلمین ہیں، افضل ملوک المسلمین ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ثم یکون ملکا ورحمتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے کو جو ہے یعنی کس سے تعبیر فرمائیں، یعنی رحمت سے عبارت ہے یہ دور، حتیٰ کہ یعنی جو اس کے بعد کا جو معاملہ رہا ہے عمر بن عبدالعزیز تک بھی رحمہ اللہ، جس میں جو 12 خلفاء کی جو 12 خلفاء کا جو ذکر آتا ہے، سنن ابی داؤد کی کتاب السنہ میں جو معروف حدیث ہے اس معنی کی، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی تہذیب السنن ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، آپ نے جو سنن ابی داؤد پر جو حاشیہ لکھا ہے، سبحان اللہ، آپ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق سے لے کر کے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک 12 خلفاء کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں، اور یہ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل زمین کے لیے یہ رحمت کے ایام رہے ہیں، یعنی خالصتاً رحمت کے ایام رہے ہیں۔ اور یہ جو قرون مفضلہ ہم جسے کہتے ہیں، قرون ثلاثہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی پہلی صدی ہے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو پہلی صدی ہجری کے بالکل اواخر میں آپ کا انتقال ہوا 101 ہجری کو، تو یہ ایک صدی جو ہے خالص رحمت پر جو ہے مطلب رحمت کے ایام رہے ہیں، یعنی ریاست کی اگر ہم بات کرتے ہیں، قیادت کی بات کرتے ہیں، خلافت اور حکومت کی سطح پر اگر ہم بات کرتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بالذات ایک ملک ہونے کے، ایک بادشاہ ہونے کے اگر ہم بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، مسند احمد آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، جو موسط اور رسالہ سے ہمارے پاس مطبوع نسخہ جو ہے 52 جلدوں والا، شیخ شعیب ارناؤت اور آپ کے ساتھ علماء کا ایک لجنہ جو ہے اس پر کام کیا ہے تحقیق اور تخریج کے اعتبار سے، تو اس میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی جو مرویات ہیں، تقریباً 112 مرویات ہیں، آپ دیکھیے اس میں، ان میں ایک روایت ہے بالکل اواخر میں، جس پر بہرحال شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اور آپ کے ساتھ جو لجنہ کام کیا ہے، انہوں نے ان روایات پر، اس سند پر، بلکہ ان ساری روایات پر انہوں نے کلام کیا ہے، اس کے سارے طرق پر، لیکن ایک کتاب ہے منزلت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما عند اہل السنۃ والجماعہ، شیخ امیر ابن احمد قراوی کی جو آپ کی دکتورہ کا رسالہ ہے غالباً، تو اس میں آپ نے اس روایت پر جو تفصیلی کام کیا ہے، واقعتاً آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ نے اس پر حسن کا حکم لگائے ہیں۔ چونکہ یہ قابل احتجاج روایت ہے، اسی لیے بحیثیت ایک سلفی طالب علم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے فضائل سے متعلق روایات تو بہت ہیں، بہرحال یہ ایک مستقل موضوع بن سکتا ہے۔ خاص کر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ باب قائم کیا ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس لفظ ذکر کو لے کر کے منقبت کے بجائے ذکر کے لفظ پر کیوں کر عدول کیا گیا ہے، بہرحال اس پر گفتگو کی ہے۔ اس پر ایک مستقل موضوع جو ہے میں اپنے ذہن میں جو ہے مطلب بنا کے رکھا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کی توفیق خاص اس کے فضل و کرم سے کبھی پیش کروں گا۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے فضائل پر جو کئی ایک احادیث ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے مسند احمد کی، جسے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ جو وضو کرنے کے لیے جو لوٹا وغیرہ ہوتا ہے، اس میں وضو کا پانی تھا، میں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وضو کا پانی لے کے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول کو آپ نے وضو کا پانی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے وضو فرما رہے تھے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے وضو کا پانی لے کے جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لایا ہوا پانی لے کر کے وضو فرما رہے تھے۔ تو پھر میں بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر کے جو ہے مجھے دیکھ رہے تھے، 1 سے 2 مرتبہ آپ نے مجھے دیکھا، یعنی گویا کہ ایک طرح سے تأکد حاصل کیا کہ پیچھے کون کھڑے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ میں کھڑا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ولیت، یعنی میرا نام لے کر کے کہا کہ یا معاویہ ان ولیت امرن، یا ان ولیت امرن، کہا کہ فتق اللہ وعدل، کہا کہ کسی روز کسی دن تم مسلمانوں کے امیر بن جائیں، حاکم وقت بن جائیں، تو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں اور عدل و انصاف سے کام لیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فما زلت اظن انی مبتلا بعمل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابتلیت، کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی اور میرا یقین بڑھ گیا، مجھ میں یہ بات جو ہے مطلب میرے خیال میں یہ بات آ گئی کہ کسی دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی ایک بڑے عمل سے میں جو آزمایا جاؤں گا، کوئی بڑی ذمہ داری جو ہے مجھے سونپی جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان ولیت امرن یا ان ولیت امرن فتق اللہ وعدل، کہتے ہیں کہ حتی ابتلیت، پھر جو ہے صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دھیرے دھیرے مناصب دیے اور ایک بڑا منصب بھی 20 سال تک مجھے ملا۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو یہ جو ملوکیت جو ملی ہے، یہ جو بادشاہت آپ کو ملی ہے، یہ جو سربراہی آپ کو ملی ہے، یہ جو امارت آپ کو ملی ہے، یہ جو ایک خلافت آپ کو ملی ہے، آپ الفاظ کی اگر بات کرتے ہیں تو جو ہے بالذات ملوکیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ دراصل ایک رحمت پر مبنی ہے۔ کیا خلافت، کیا ملوکیت، دراصل کتاب و سنت کی روشنی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو جو نافذ کرتا ہے جو ہے وہی اصل جو ہے مطلب اعتبار کی بات ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی ملوکیت ہو یا ابوبکر صدیق اور دیگر خلفائے راشدین کی جو خلافت ہو، اصل چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہے مطلب علی منہاج النبوہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا جو طریقہ کار ہے حکومت سنبھالنے کا، یہ وہی ہے جو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کا رہا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو یزید بن ابی سفیان کو جو آپ نے شام کا جو گورنر آپ نے بنایا تھا، اور یزید بن ابی سفیان کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کا جو برتاؤ رہا ہے، جو معاملہ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ پڑھنے کے قابل ہے، وہ مستقل ایک موضوع بن سکتا ہے۔ ایسے میں پھر ان کی جو ہے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے معاویہ بن ابی سفیان کو بنایا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ جو ہے مطلب اسی پر قائم رہے، 20 سال تک آپ مسلمانوں کے گورنر رہے۔ پھر اس کے بعد 20 سال تک پوری دنیا کے مسلمانوں کے آپ جو ہے مطلب ذمہ دار رہے، مسلمانوں کے امیر رہے۔ حافظ ابو عبداللہ ذہبی رحمہ اللہ نے بڑے شاندار الفاظ میں آپ کا اس جانب تعارف کروایا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا جو معاملہ رہا ہے پورے مسلمانوں کے تئیں اتنا قابل رشک رہا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں ابھی جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ وعمر ورعیتہ تشکرہ وتشکر سیرتہ فیہم، کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا عہد فاروق میں جو معاملہ رہا ہے رعایا کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، جو غیر مسلمین کے ساتھ، کہا کہ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے قدردان تھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے، پوری رعایا آپ کی قدردان تھی، پوری رعایا آپ کی تعریف کرتی تھی، پوری رعایا آپ کے شان میں قصیدے پڑھتے تھے، اور جو ہے آپ سے محبت کرتے تھے، وتوالیہ وتحبہ، سب آپ سے محبت کرتے تھے، سب سے آپ کا لگاؤ تھا۔ کیوں؟ لما رأوا من حلمہ وعدلہ،
معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا جو حلم ہے، جو بردباری ہے آپ کا جو معاملہ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اہل بیت صحابہ کے ساتھ، دیگر صحابہ کے ساتھ آپ کا جو معاملہ رہا ہے بالکل مثالی، سبحان اللہ، ہر کوئی جو ہے مطلب آپ کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر کوئی جو ہے مطلب آپ کے حق میں اچھے الفاظ جو ہے کہتا ہے۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں آپ کے بارے میں کتنی بڑی بات کہی۔ آپ نے کہا کہ جو ہی مطلب عہد فاروقی میں اور عہد عثمانی میں آپ نے کہا کہ جو ہی آپ کا یعنی عامل نیابتاً یعنی 20 سنہ، یعنی آپ نے عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کی نیابت میں ایک گورنر کے طور پر آپ نے 20 سال آپ جو ہے مسلمانوں کے ذمہ دار رہے ہیں آپ کی نیابت میں۔ پھر اس کے بعد وہ خلافت 20 سنہ اور 20 سال تو آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، مسلمانوں کے امیر رہے ہیں، امیر المؤمنین رہے ہیں آپ۔ کہا کہ لم یحجہ احد فی دولتہم، یعنی پورے 40 سالہ دور میں کسی ایک شخص نے بھی آپ کی یہ جو حکمرانی ہے، آپ کی جو فرمان روائی ہے، آپ کا جو تعامل ہے، آپ کا جو برتاؤ ہے بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کسی نے آپ کے حجو نہیں کی، آپ کی برائی نہیں کی، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کہا کہ بل دانت لہ الامم وحکم علی العرب والعجم، اس طرح کے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا ترجمہ حیات آپ دیکھو البدایہ والنہایہ میں، جو 60 ہجری کے حوادث پر جو مشتمل ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آپ کا ترجمہ حیات لکھا، اور آپ نے کیا کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے دور امارت میں پوری 40 سال میں، بالخصوص آخری کے جو 20 سال ہیں جس میں آپ جو پورے مسلمانوں کے ذمہ دار رہے ہیں، پورے مسلمانوں کے امیر رہے ہیں، کہا کہ والمسلمون معه على راحة وعدل وصفح وعفو، کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیسا رہا ہے؟ مسلمان آپ کے ساتھ راحت کی زندگی گزارے ہیں، سکون کی زندگی گزارے ہیں، اطمینان کی زندگی گزارے ہیں، عدل و انصاف کے سائے میں رہے ہیں۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو ہے ہر چھوٹی موٹی بات پر مواخذہ کرنے کا نہیں تھا، آپ جو ہے مطلب معافی سے کام لیا کرتے تھے، آپ جو نظر انداز کیا کرتے تھے، جہاں گرفت کرنا ہے وہیں پر آپ گرفت کرتے، ہر چھوٹی موٹی بات پر نہیں۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان کا جو معاملہ رہا ہے رضی اللہ عنہما، یہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جو مسلمانوں کے جو ذمہ دار رہے ہیں، مسلمانوں پر جو آپ حاکم رہے ہیں، آپ ایسا مثالی حاکم آپ کو نہیں ملے گا جس کے زیر نگی اللہ رب العالمین نے زمین کا اتنا بڑا حصہ دیا ہو، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آپ کی نگرانی میں رہے ہوں، اتنی بڑی رعایا کسی کو اللہ رب العالمین نے نہیں عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تاریخ اسلام میں آپ کو کوئی ایسا حاکم نہیں ملے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا، اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی کہ اس طرح کے حکومت اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی رعایا اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں فرمائے جو معاویہ بن ابی سفیان کو عطا فرمائے رضی اللہ عنہما۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو کوئی چھوٹا خطہ نہیں ملا تھا۔ اس سلسلے میں حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کے سیر اعلام النبلاء اٹھا کر کے دیکھیے، آپ نے کہا کہ وَمُلْكُهُ عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَمِصْرِ، کہا کہ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَفَارِس والجزیرۃ والیمن والمغرب وغیر ذالک، یہ جو آپ نے جغرافیہ اعتبار سے جن علاقوں کے آپ نے نام لیے ہیں، آپ دیکھو حرمین ہیں اور جو ہے مصر ہے، شام ہے، خراسان ہے، فارس ہے، المغرب ہے، یمن ہے۔ اگر آپ جغرافیہ اعتبار سے دیکھیں گے کہ اس دور میں جو انسانوں کی جو آبادی رہی ہے، آدھی سے زیادہ آبادی پر سبحان اللہ رب العالمین نے آپ کو حکومت عطا فرمائی ہے، اور وہ بھی 20 سال، اور وَلَمْ تَخُجْهُ أَحَدٌ فِي دَوْلَتِهِ، امام ابو عبداللہ الذہبی کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ، بل دانت لہ الامم وحکم علی العرب والعجم۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی بات ہے؟ اللہ رب العالمین نے کسی کو اتنا عظیم موقع عطا کیا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا 20 سال تک اتنا جو بڑا جو رغبہ ہے، اتنا عظیم جو رغبہ ہے، یعنی کسی کے خواب و خیال میں بھی اس طرح کی جو ہے مطلب بات نہیں آ سکتی کہ کوئی خواب میں بھی اس طرح کا جو ہے مطلب منظر نہیں دیکھ سکتا کہ جو ہے مطلب 20 سال تک وہ اتنے بڑے خطے پر جو حاکم بن کر کے رہے گا، وہ بھی بالاتفاق بلا نزاع۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا اتنے عظیم خطے پر مسلمانوں کی سربراہی 20 سال تک کرنا، بالاتفاق کرنا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں، جو میں نے کہا نا آپ کے ایمان سے متعلق سوال کیا گیا ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 36 صفحات پر جو ہے جواب لکھا ہے، لازمی طور پر ہم سلفی طلبہ کو وہ پڑھنا چاہیے، لازمی طور پر پڑھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات جو بڑی اہم کہی ہے، جو میرے اس درس کی فی الحال کی آخری بات ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو اتنا جو عظیم خطہ اللہ رب العالمین نے آپ کے سربراہی میں دیا ہے، کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا بھی مسلمان ذمہ دار ہو جو
کسی علاقے کا سربراہ ہو، کسی علاقے کا گورنر ہو، اور اس میں اس طرح کا نفاق ہو، کوئی زندیقیت ہو، اسلام بیزاری اس کے اندر آ چکی ہو، اسلامی تعلیمات کی وہ غلط تشریح کر رہا ہو، اور کسی صحابہ سے متعلق، اہل اسلام سے متعلق وہ خدا اور دھوکے کا معاملہ اختیار کرتا ہو، خیانت کا معاملہ اختیار کیا ہو، یہ ممکن ہے کہ جو ہے کوئی زندیق اور منافق جو ہے مسلمانوں کے کسی ایک علاقے کا سربراہ بن جائے، یہ ممکن ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وَأَمَّا خَلِيفَةٌ عَامُّ الْوِلَایَةِ وَأَمَّا خَلِيفَةٌ عَامُّ الْوِلَایَةِ فَقَدْ طَهَّرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَن يَكُونَ وَلِيُّ أَمْرِهِمْ زِندِيقًا وَمُنَافِقًا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسلمانوں کے حق میں یہ رحم کا معاملہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں پر کسی ایسے شخص کو اللہ نے امارت نہیں دی ہے، امیر نہیں بنائے ہیں، خلیفہ نہیں بنائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی سربراہی کبھی کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دیے ہیں، ان کی باغ ڈور جو منافق اور زندیق ہو، یعنی کسی ایک علاقے کا مسلمان ہو سکتا ہے زندیق اور منافق ہو، لیکن کہا کہ وَأَمَّا خَلِيفَةٌ عَامُّ الْوِلَایَةِ فَقَدْ طَهَّرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَن يَكُونَ وَلِيُّ أَمْرِهِمْ زِندِيقًا وَمُنَافِقًا۔ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی باغ ڈور اللہ نے اسی کے ہاتھ میں دی ہے جو صحیح معنوں میں سچا مسلمان ہو، اس کی ثبات قدمی ہو، دل سے بھی وہ جو ہے مطلب اسلام اور اہل اسلام سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول پر ٹھوس ایمان اور یقین رکھتا ہوں، آخرت پر اس کا یقین ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو پورے اصول و ضوابط کے ساتھ وہ جو ہے مطلب نافذ کرتا ہوں، اس طرح سے جو اللہ کو مقصود ہے، جو اللہ کے رسول کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی سربراہی ایسے ہی شخص کے اللہ رب العالمین نے ہاتھ میں دی ہے۔ وقتی طور پر کسی علاقائی اعتبار سے کوئی ایسی گورنری کسی کے ہاتھ میں جا سکتی ہے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کا رضی اللہ عنہما 20 سال تک پوری مسلمانوں کی سربراہی کرنا، یہ ایسی ہی ہے جیسے ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، عثمان بن عفان ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، حسن بن علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، بالکل ویسی ہی معاملہ معاویہ بن ابی سفیان کا بھی ہے رضی اللہ عنہما، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقد طہر اللہ المسلمین ان یکون ولی امرہم زندیقا و منافقا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی لیے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ فہذا مما ينبغي ان يعرف ويعلم، کہا کہ ایک سلفی طالب علم کو، ایک مسلمان کو تاریخ کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا جو طریقہ کار رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سنت رہی ہے، کہا کہ اس بات سے واقف ہو، کہا کہ کیوں؟ اس میں فَإِنَّهُ نَافِعٌ فِي هَذَا الْبَابِ، یہ قاعدہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ جس طرح سے صدیق اکبر کا معاملہ ہے، عمر بن خطاب کا معاملہ ہے، تفاضل ضرور ہے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کا 20 سال تک پورے مسلمانوں کا سربراہ بننا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سبحان اللہ آپ کتنے سچے مسلمان ہیں، اور اسلام میں آپ کے اسلام میں کتنا حسن ہے، آپ کی ثبات قدمی کتنی مسلم ہے، اور جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما یعنی زمینی سطح کے اگر بات کرتے ہیں تو جو ہے آبادی کا جو حصہ اس دور میں رہا ہے، تقریباً جو ہے مطلب آدھے سے زیادہ دنیا پر جو ہے آپ 20 سال تک مسلمانوں کے اکیلے سربراہ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اسلام کتنا مضبوط رہا ہے، سبحان اللہ۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی قبول اسلام سے متعلق ایک مختصر سی گفتگو تھی، باتیں بہت ہیں لیکن میں نے اشارتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو، جو اہم پہلو ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کا دفاع کرنے والا، اسلامی تعلیمات کے نشر و اشاعت میں اپنا حصہ لگانے والا اور اسلام کی تئیں اپنی زندگی لگانے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ سے جس طرز کی محبت اللہ کو مطلوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ محبت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی نہج پر چلنے والا بنائے، صحابہ کے فہم کے مطابق دین کے سبھی شعبہ جات پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا شمار صحابہ ہمیں جو صحابہ کی رفاقت عطا فرمائے، نبی کی رفاقت عطا فرمائے، جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں ان کے لیے سچی محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین الجزاء من جنس العمل کے قاعدے کے اعتبار سے انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نشست کو میرے اساتذہ، میرے والدین، ہمارے جو مشاہدین ہیں، معاونین ہیں، اور خصوصاً میری عزیز اہلیہ ہے، میرے فرزندان ہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے سیئات کے لیے کفارہ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔